جو یونیورسٹی بنائی ہے اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ آج پڑھو اور 10 سال بعد فیس دو، اور اس میں ہر علاقے کے بچے، اس میں آزاد کشمیر کے بچے بھی پڑھتے ہیں، سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، کے پی کے، گلگت بلتستان. تو آپ ہمارے ساتھ مل کے اس یونیورسٹی کو یورپ کی یونیورسٹیوں سے ایک بڑے مقام پر لے جانے میں مدد دیں. یہ میری درخواست ہوگی، آپ پاکستان میں آئیں یہاں سے تو وہ ہماری یونیورسٹی ضرور دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ بارسلونا اسپین میں ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے اس شہر میں بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. پورے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی این جی او کو رن کر رہے ہیں. آج ہم ان سے مختلف سوالات کریں گے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ کیسے آیا اور کن مشکلات سے اور کن مرحلوں سے گزر کر وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور یہ اخوت فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں اور اس وقت پریزیڈنٹ بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بہت شکر ہے. سنائیں بارسلونا کیسا لگا آپ کو؟ جی بڑا ویری پلیزنٹ ایکسپیرینس. موسم بہت اچھا ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، خاص طور پر پاکستانیوں میں اتنی گرم جوشی، محبت، اخلاص اور بہت زیادہ دردمندی ہے، پاکستان سے محبت ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا رہا. پہلی دفعہ اسپین آئے ہیں بارسلونا میں یا اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں؟ جی نہیں، میں اسپین میں پہلی دفعہ آیا ہوں. باقی ارد گرد تو گھومتے رہے ہیں لیکن یہاں پر میں پہلی دفعہ آیا ہوں. اچھا، ایک بہت بڑی این جی او ہے، یقیناً یہ کام اور اس کے لیے قدم اٹھانا ایک بندہ کہیں بار سوچتا ہے. کیسے کوئی بچپن سے آپ کے پاس یہ آئیڈیا تھا یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یا کوئی واقعہ ایسا آپ کی زندگی میں گزرا ہو جس کی وجہ سے آپ نے یہ قدم اٹھایا ہو؟ دیکھیں، اس کے لیے کوئی ایک بات نہیں کہی جا سکتی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے، اس کی عنایت ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اس لیے دیا کہ اس میں اس کی مخلوق کا کتنا بھلا ہو سکتا ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ استاد تھے، سب سے پہلے والدین اچھے تھے، ان کی تربیت کی، پھر اساتذہ، پھر اسکول، پھر کالج، پھر کتابیں، پھر تعلیم، پھر دوست، پھر مشاہدہ، پھر تاریخ کا مطالعہ، پھر دنیا کے مختلف جو ترقی یافتہ اقوام ہیں دیکھا گیا کہ وہ کیسے ترقی کی انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹو ڈیولپ ونس سوشلائزڈ ویژن کہ میں جو اس دنیا میں ہوں، کیوں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے تو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے ارد گرد غربت ہے، افلاس ہے، تو میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں اگر میرا ہمسایہ خوش نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کسی بھی شخص کی شخصیت کی تعمیر میں اور اس کو ایک مخصوص زندگی میں ایک لاہ عمل دینے میں. تو بہرحال یہ اللہ کی دین ہے کہ ہمیں اس طرف راغب کیا اور ہم نے ایک ادارہ بنایا جس میں ہم نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے. اس وقت آپ کے پاس کتنے لوگ موجود ہیں جو آپ کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور اب تک اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ کن کن شعبہ جات میں آپ کی این جی او کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں پاکستان میں کہ ہم نے لوگوں کو قرض حسن دینا ہے، یعنی ہم نے چھوٹے قرضے دینے ہیں جس سے وہ کاروبار کریں اور پھر اس کاروبار کے نتیجے میں آمدنی ہو اور وہ غربت سے نکلیں. لیکن ہم بھیک نہیں دینا چاہتے، ہم بھکاری نہیں بنانا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ کام کرو، محنت کرو، تمہارے پاس ہنر ہے، صلاحیت بھی ہے، ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے. پیسے نہیں ہے نا، تو پیسے تو میرے کو بینک نہیں دیتا کہ تم غریب ہو، تمہارے پاس کولیٹرل نہیں ہے، تو پیسے ہم سے لو اور بغیر سود کے لو اور اس احساس کے ساتھ لو کہ تم ہمارے بھائی ہو. اچھا، یہ ایک تو آپ بغیر سود کے قرض دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام سیاست کی بینٹ ہے، ہر کام ایک اجارہ داری اور انا پرستی کے ہاتھ میں ہے، تو ایسے کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی پاکستان کے بارے میں غلط رائے رکھ رہے ہیں؟ پاکستان ایسا نہیں ہے. یہ پاکستان جو آپ کو دکھایا گیا ہے نا، جو جہاں بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں،
وہ نہیں ہے۔ پاکستان تو ایثار ہے، قربانی ہے، محبت ہے۔ پاکستان تو صوفیوں کا ہماجگاہ ہے، یہ تو درویشوں کی سرزمین ہے۔ یہاں پر تو لوگ، آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کے گاؤں میں تو بھوکا رہتا ہو؟ پاکستان تو ایک بڑا خوبصورت ملک ہے۔ یہ ایک غلط تصویر آپ کے ذہن میں، یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے، میں نے بہت سے پاکستانیوں کو سنا، دیکھا، بات کی، یہ ان کی درد مندی ہے کہ وہ پریشان رہتے ہیں، اور پریشانی ان کو اس لیے ہے کہ انہوں نے وہ پاکستان نہیں دیکھا جس میں میں رہتا ہوں۔ ہم نے 55 لاکھ خاندانوں کو قرضہ دیا، اب یہ 5-6 کروڑ لوگ بنتے ہیں، 200 ارب روپے کے قرضے دیے، اور ہماری قرضوں کی واپسی کی شرح 100% ہے۔ یہی سوال ہے، یہی سوال نہیں ہے، یہ جواب ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے کہ ہم ہیں ایسے، ہم اچھے ہیں، ہماری تصویر غلط پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، آپ گلاب بوئیں گے نا تو آپ کانٹوں کی فصل نہیں کاٹیں گے، تو آپ جب محبت کریں گے تو آپ کو محبت ملے گی، آپ 2 نمبری کریں گے تو پھر آپ کو 10 نمبری ملے گی۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ آپ آواز دے کے گونج آپ کو واپس کانوں میں لوٹ کے آئے گی۔ تو ہمارا پورا کا پورا جو ادارہ ہے نا، اس کا بنیادی تصور ہے مواقعات مدینہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک امیر آدمی ایک غریب آدمی کا دوست بن جائے تو دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ انصار اور مہاجرین میں جو رشتہ قائم کیا گیا وہ یہی تھا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آدھے لوگ ہیوز ہیں، آدھے ہیو ناٹس ہیں، تو ان کے درمیان اگر بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ تاثر دور کیجئے۔ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں، آپ کے سننے والے ہیں، کہ زندگی کی بنیاد جو ہے نا وہ ایثار اور قربانی ہے، حرص، لالچ، طمع یہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر مسلمان کو فتح کرنا ہے آپ نے۔ یہاں پر آپ اگر اسپین میں آئے ہیں نا تو خدا نے کسی مقصد کے لیے آپ کو پاکستان سے، منڈی بہاؤالدین سے، آزاد کشمیر سے اٹھا کے یہاں بھیجا ہے۔ یہاں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ نے اپنے حسن اخلاق سے، حسن کردار سے، اور آپ نے حسن نیت سے اپنا نام پیدا کرنا ہے، پاکستان کا امیج بلند کرنا ہے، اور پھر علم حاصل کرنا ہے، ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے، پھر ریسرچ کرنی ہے۔ جب یہ چیزیں کریں گے تو پھر جو پاکستان کو بھی تبھی فائدہ ہوگا نا۔ یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ کی جنریشن جو ہے نا، یہاں پہ جو بزرگ ہیں یا جو مڈل ایج کے ہیں، ان کو اپنے بچوں کے اگلے 10 20 30 سال کا ایک ویژن ڈیولپ کرنا چاہیے کہ پاکستانی کمیونٹی 20 سال بعد کہاں ہوگی۔ اگر پاکستانی کمیونٹی 20 سال یا 30 سال کے بعد سب سے ٹاپ کے بزنس مین نہیں بنتے، یا اس ملک کے جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان میں ان کا شمار نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از این اپرچونٹی لاس۔ آپ باعزت روزگار کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، میں نے دیکھا یہاں پہ پاکستانی گروسری شاپس ہیں، فروٹ کی شاپس ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، ٹیکسیز ہیں، وہ چلاتے ہیں، بٹ اگلی جنریشن کو اس سے کہیں آگے جانا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹرز بننا ہے، ریسرچرز بننا ہے، پولیٹکس میں حصہ لینا ہے، مقامی۔ آپ کو میرا پیغام اگر آپ برا نہ مانے تو یہ ہے کہ آپ پاکستانی پولیٹکس کو چھوڑ دیں اور یہاں کی پولیٹکس کو اپنائیں، کیونکہ آپ نے یہاں پر امپاورمنٹ ہوگی نا آپ کی، تو آپ کا قد کاٹ بڑھے گا۔ آپ ابھی تک اپنے بھمبر یا کوٹلی کی سیاست کی گلی کوچوں میں پھنسے ہوئے ہیں، خدا نے آپ کو اتنا بڑا منظرنامہ دے دیا اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی اتنے تو یونین کونسل تھا میرا چودھری تو میرا بھائی۔ برا نہ منائیں، میں آپ کی جو ہے نا ایک ویژن کو ایک نیا رخ دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو فتح آپ نے کرنا ہے، آپ نے پاکستان کا نام بلند کرنا ہے، آپ نے اسلام کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست، تو اس ملک میں رہتے ہوئے آپ اپنے مقام کو بلند کریں، یہ ہے اصل چیز۔ تو یہ اس پاکستان کی سیاست سے آپ بچ جائیں، یہاں پر اپنی محنت کو ایک مخصوص رنگ دیں، پھر دیکھیں آپ پاکستان میں بھی آپ کی وجہ سے تبدیلی آئے گی۔ یہ تھے جی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، جنہوں نے بہت ہی پیارے الفاظ اور بڑی زبردست نصیحتیں ہمارے لیے کی ہیں، اور سب سے آخر پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ
ہمیں وہاں کی گلی محلے کی سیاست چھوڑ کر یہاں توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں پر بھی، اپنے بزنس پر اور یہاں کی سیاست پر۔ آپ لوگ اگر ان کے حوالے سے مزید سوالات کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے گا، ہم آپ کو اخوت فاؤنڈیشن کا لنک بھی بھیج دیں گے۔ ان کی ویب سائٹ پر جائیے۔ سیلاب کے حوالے سے یہ بہت زیادہ وہاں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بغیر سود کے جو ان کا ایک پروگرام ہے وہ بھی چل رہا ہے، کشمیر کے بارڈر پر پروگرام چل رہے ہیں، جس میں آپ چاہیں ان کی مدد کریں۔ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ آج پڑھو اور 10 سال بعد فیس دو، اور اس میں ہر علاقے کے بچے، اس میں آزاد کشمیر کے بچے بھی پڑھتے ہیں، سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، کے پی کے، گلگت بلتستان۔ تو آپ ہمارے ساتھ مل کے اس یونیورسٹی کو یورپ کی یونیورسٹیوں سے ایک بڑے مقام پر لے جانے میں مدد دیں۔ یہ میری درخواست ہوگی، آپ پاکستان میں آئیں یہاں سے تو وہ ہماری یونیورسٹی ضرور دیکھیں۔ یہ ایک نئی بات ہے جی، وہ ہم نے کبھی کسی ہوٹل پہ پڑھا تھا شاید کہ کھانا آپ کھائیں پیسے پوتے دیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی نئی بات ہے جی کہ آپ پڑھ لیں اور 10 سال بعد فیس ادا کریں۔ اس بار تو ایک الگ سے پروگرام بن رہا تھا لیکن پھر انشاءاللہ آج کا پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔